کے بعد سورۃ الاعلیٰ، یہ نبی پاک علیہ السلام کی بڑی محبوب سورت، جمعے کی نماز میں، عید کی نماز میں حضور تلاوت فرماتے، وطر کی 3 رکعتوں میں پہلی رکعت میں حضور سورہ اعلیٰ کی تلاوت فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی قدرتوں کا تذکرہ، تزکیہ نفس کا بیان بھی ہے، اور کامیابی کس کے لیے اس کا بھی بیان آئے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب اعلیٰ کے نام کی تسبیح کیجئے، وہ اللہ جو سب سے بلند ہے، سبحان اللہ۔ اسی بات کو حضور نے سجدوں میں جاری فرما دیا، سبحان ربی الاعلیٰ ہم پڑھتے ہیں نا، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب اعلیٰ کے نام کی تسبیح کیجئے اے نبی علیہ السلام۔ الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا پھر درست کیا، ہر انسان کو بلکہ ہر مخلوق کو پیدا کیا اور بالکل مناسب بنایا۔ والذی قدر فہدی، اور جس نے اندازہ مقرر کیا، تقدیر بنائی، پھر راستہ دکھا دیا۔ بڑی دلچسپ بات ہے، آنکھ کہاں بنائی اللہ نے؟ یہاں بنائی، معاف کیجئے گا یہاں نہیں بنائی جی۔ ناک کہاں بنائی؟ اگر پیچھے ہوتی تو کیا ہوتا؟ ہم اندازہ کریں، اس آنکھ پر اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے، ادھر ایک ہڈی ادھر ایک ہڈی، چوٹ لگے تو یہ آنکھ محفوظ۔ جی ناخن بڑھتے ہیں نا، سر کے بال بھی بڑھتے ہیں، اگر جسم کے بال بھی اسی طرح بڑھتے تو کیا ہوتا؟ اللہ اکبر۔ یہ بیسک اسٹرکچر سب کا مناسب بنایا اللہ نے، اور ہر شے کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، اور مچھلی کو تیرنے کا فن اللہ ہی نے سکھایا، بکری کے بچے کو ماں کے وجود سے دودھ لینے کا فن اللہ نے سکھایا۔ یہ بنیادی ہدایت ساری مخلوقات کو اللہ نے عطا فرمائی۔ ہاں تکمیلی ہدایت بندوں کے لیے وہ کتاب و سنت سے اب ہمارے پاس ہے، وہی کی تعلیم۔ والذی اخرج المرعى، اور وہ اللہ جس نے چارے کو اگایا، فجعلہ غثاء احوا، پھر اسے خشک سیاہ کر دیا۔ ارے تم بھی چورا چورا ہو جاؤ گے، لیکن بالآخر اٹھنا ہے۔ سنقرئک فلا تنسى، ہم جلد آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ نہیں بھولیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ حفاظت فرمائے گا، اور جمع بھی فرمائے گا، حفاظت بھی فرمائے گا۔ سورۃ القیامہ میں ذکر آ چکا ہے، سنقرئک فلا تنسى، ہم جلد آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ نہیں بھولیں گے، الا ما شاء اللہ، مگر یہ کہ جو اللہ چاہے۔ اس میں تفصیل و تفاصیل میں مطالعہ کیجیے گا، اللہ جو چاہے عطا فرمائے، چاہے تو کچھ محو بھی فرما دے، حافظے سے بھی دور کر دے۔ اس کی تفصیلی مباحث وہ تفاصیل میں آپ پڑھیے گا۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک وہ اللہ جانتا ہے ظاہر کو بھی اور پوشیدہ کو بھی۔ ونیسرک للیسری، ونیسرک للیسری، اور ہم آپ کو آسان طریقے کی سہولت عطا فرمائیں گے۔ مراد آپ کے معاملات میں اور محنت میں اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ فرما رہے آسانی عطا فرمائیں گے۔ فذکر ان نفعت الذکری، بس آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت کرنا نفع بخش محسوس ہو۔ بڑی پیاری بات ہے، بیج ہر زمین میں ہر موسم میں نہیں ڈالا جاتا، صحیح زمین میں صحیح وقت میں صحیح موسم میں ڈالا جاتا ہے۔ دین کی بات بڑی اعلیٰ قدر بات ہے، ہر وقت نہیں، ہر جگہ نہیں، موقع محل دیکھ کر وقار کے ساتھ دین کی بات کرنی چاہیے۔ ایک رائے اہل علم کی یہ ہے، سیذکر من یخشی، جو ڈرتا ہے وہ نصیحت حاصل کر لے گا، جس کے دل میں طلب و تڑپ ہوگی وہ ہدایت پائے گا اور نصیحت سے فائدہ اٹھائے گا۔ ویتجنبها الاشقی، اور اس سے بدبخت ہی پہلو تہی کرے گا جو بد نصیب ہو گیا۔ الذی یصلی النار الکبری، جو بہت بڑی آگ میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس جہنم کی آگ سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، پھر نہ مرے گا اس میں نہ جیے گا اس میں۔ وہ جہنمی کہیں گے بھائی موت ہی آ جائے، موت کو بھی موت دے دی جائے گی، مستقل عذاب ملے گا جہنم میں۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ قد افلح من تزکی، یقیناً اس نے فلاح پائی جس نے تزکیہ کر لیا، روح کو بیدار رکھا اور نیکی کی صلاحیت کو پروان چڑھایا، اور بدی کی بات کو روکا اور بدی سے اپنے آپ کو بچایا، یہ تزکیہ ہے۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، بس اس نے نماز ادا کی۔ نماز سے پہلے اور نماز کے ساتھ باطن کا تزکیہ بھی بہت ضروری ہے۔ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ یہ دل کے بت بھی مٹانے پڑیں گے، مال کے بت اور شہرت کے بت، یہ پاکیزگی ضروری ہے۔ پھر اس نے اللہ کے نام کا ذکر کیا اور پھر نماز پڑھی، نماز ادا کی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقی، اور آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ ارے عارضی نہیں، ہمیشہ کی دائمی زندگی کی فکر کرو آخرت کی۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یہ بات پہلے صحیفوں میں بھی ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ تمام رسولوں کی بنیادی دعوت تزکیہ اختیار کرو، رب کا نام لو، نماز ادا کرو، دنیا کے بجائے آخرت کو ترجیح دو۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔